الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے. جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم مدنی چینل کا سلسلہ قبول اسلام کے واقعات، اس میں پنجاب کے شہر ڈسکا کے عاشقان رسول کے ساتھ یہاں اجتماعی ذکر و نعت میں جمع ہے. گزشتہ سلسلے میں ہم نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبولیت کے واقعات کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی. وہ لوگ جو تھر تھر کانپ رہے تھے فتح مکہ کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ التجا بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اور ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال عفو درگزر فرماتے ہوئے ان سے ارشاد فرما دیا تھا کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا. اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. جاؤ چلے جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو. اب میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ خوشخبری ان بد زبان لوگوں کو سنائی جا رہی ہے جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کذاب، مجنون اور ساحر کہا. جن سنگ دلوں نے شعب ابی طالب میں 3 سال تک آپ کو محصور رکھا، جنہوں نے مہاجرین حبشہ کو وہاں سے مکہ لانے کی کوشش کی تھی تاکہ ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھ سکے. وہ لوگ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جبرن مکہ سے جلا وطن کیا تھا اور ان کے پیش نظر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا. جن سفاکوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام کو بدر، احد وغیرہ میں شہید کیا تھا. جنہوں نے مدینہ المنورہ پر 10,000 کے لشکر جرار سے حملہ کیا تھا تاکہ وہ دین صفحہ ہستی سے مٹا دے. وہ لوگ، ان کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا. پھر اپنی من مانی شرائط پر سلو کی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ مجدہ سنایا جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکمل فتح حاصل ہو چکی تھی اور مکہ کی فضاؤں میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اس وقت یہ پیغام سنایا جا رہا ہے جب اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے اور آپ مکہ المکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہو چکے ہیں. لیکن پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. یا آپ نے فرمایا گروہ قریش، اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی رعونت اور اپنے آبا کے ساتھ تفاخر دور کر دیا ہے. سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے لوگوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قومیں اور خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں سب سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس عام معافی کے دوران بھی چند افراد ایسے تھے کہ جن کے جرائم ایسے تھے کہ ان کے لیے حکم قتل کا تھا. ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا. ابو جہل کی اسلام دشمنی سے کون واقف نہیں ہے کہ ابو جہل نے کیسے کیسے طریقے سے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش نہیں کی. اور اکرمہ بن ابی جہل سے بھی جتنا ہو سکا اس نے بھی اسلام دشمنی کی، کیونکہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا. یہ مکہ سے اس ارادے سے بھاگ نکلا کہ سمندر میں کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے. اس کی بیوی اکرمہ کی بیوی ام حکیم اس سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو لوگ آپ کے علم اور آپ کی کریمی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کے قدموں میں گرتے چلے گئے، اسلام قبول کرتے چلے گئے. تو اکرمہ کی بیوی بھی مسلمان ہو چکی تھی. وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنے خاوند کے لیے عفو درگزر کی التجا کی. اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتوں کا بھلا. اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی نے امان مانگی، عفو درگزر کی التجا کی. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی التجا قبول فرمائی. ابو داؤد شریف اور نسائی شریف میں مروی ہے کہ اکرمہ وہاں سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گیا. راستہ میں طوفان نے آ لی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی. تو اکرمہ نے جھوٹے معبودوں کو پکارنا شروع کیا. کشتی والوں نے اسے کہا اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو، تمہارے یہ جھوٹے معبود کوئی مدد نہیں کر سکیں گے. پھر میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کی بیوی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے معافی لے کر اس کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے پہنچی، وہ یمن کی طرف بھاگ گیا تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معافی لے کر وہ اس کی تلاش میں نکلی. جب ساحل سمندر پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ کشتی میں سوار ہے اور کشتی کا ملاح اسے کہہ رہا ہے اخلص اخلص، یعنی خلوص کا اظہار کر. اس نے پوچھا میں کیا کہوں؟ اس نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. اسی اثناء میں اس کی بیوی بھی پہنچ گئی اور اسے کہا کہ میں تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی بارگاہ سے آئی ہوں جو تمام لوگوں سے زیادہ نیکوکار ہے اور سراپا خیر ہے. تو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال، اپنے آپ کو ہلاک مت کر. میں اللہ کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تمہارے لیے امان لے کر آئی ہوں. چنانچہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ واپس آیا. ابھی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا نہیں تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اکرمہ تمہارے پاس آنے والا ہے، تم اس کے باپ کو اس کے سامنے برا بھلا نہ کہنا. کرم دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا.
کہ مرے ہوئے کو اگر برا بھلا کہا جائے تو اس کے زندہ رشتہ داروں کو اذیت پہنچتی ہے. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اکرمہ بن ابی جہل آیا، امام زہری اور ابن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے فرعون ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو جب آپ نے دیکھا تو فرس مسرت سے اٹھے اور تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کندھے سے نیچے تشریف لائی اور آپ نے چادر اتار کر اس پر ڈالتے ہوئے فرمایا مرحبا بمن جاء مؤمنا مہاجرا، میں اس شخص کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ایمان لایا اور ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا. وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی زوجہ کی معیت میں دست بستہ کھڑا ہو گیا. اس کی بیوی نے نقاب اوڑھا ہوا تھا. اس نے عرض کی اس عورت نے مجھے اطلاع دی ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے سچ کہا، تجھے امان ہے. اس نے پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس امر کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو وغیرہ. وہ کہنے لگا آپ کی دعوت سراپا خیر ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے اور احسان کرنے والے تھے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بغیر کوئی خدا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. پھر اس نے کہا اس کے علاوہ اور کیا؟ فرمایا تم یہ کہو کہ تم اس بات پر اسلام لائے ہو کہ اسلام کے مجاہد ہو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہو. ان امور پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بناؤ اور تمام لوگ جو جہاں حاضر ہیں ان کو گواہ بناؤ. اکرمہ نے اسی طرح کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک عبدہ ورسولہ. یہ کہہ کر فرط حیا سے اپنا سر جھکا لیا. اکرمہ بن ابی جہل نے اپنا سر جھکا لیا اور کریم و رؤوف نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اے اکرمہ جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. کس قدر دشمن تھا یہ شخص، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کریمی، آپ کا اپو درگزر، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، اب وہ سر جھکائے کھڑے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، اب سر جھکائے کھڑے ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا. انہوں نے کہا استغفر لی کل عداوت آدیتکہا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عداوتیں دشمنیاں میں نے آپ سے کی ہیں میری ہر عداوت کو معاف فرما دیجیے. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ مغفر لاکرمۃ کل عداوت آدانیھا او منصر تکلم بہ، یعنی اے اللہ اکرمہ نے جو میرے ساتھ دشمنیاں کی ہیں ان سب کو اس کے لیے معاف فرما دے اور زبان سے جو اس نے اذیت پہنچائی ہے اس کو بھی بخش دے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد اسلام لانے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے کوشش میں گزار دی. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مرتدین اور نبوت کے جھوٹے مدعیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ نے رومی لشکروں پر حملہ کرنے کا حکم دیا. اور جب یہ لشکر وہاں پہنچا اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حمص کے دفاع کے لیے رومی کثیر تعداد میں فوج میدان میں لے کر آئے اور مسلمانوں سے شدید جنگ کی.
اس روز حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جرت، شجاعت اور جاں فروشی کا مظاہرہ کیا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جہاں دشمن کے نیزہ بردار سپاہی مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے کہا اے اکرمہ اپنی جان پر رحم کرو، آپ نے جواب دیا اے قوم، جب میں جھوٹے خداؤں کی خدائی کے دعوے کو بچانے کے لیے جنگ کرتا تھا تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور آج تو میں اس حقیقی بادشاہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے مصروف ہوں جہاں یہاں کیسے میں اپنے آپ کو بچانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ مجھے حوریں نظر آ رہی ہیں جو مجھ سے ملاقات کے لیے شوق میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے ہم سے فرمائے تھے وہ سچے وعدے تھے۔ پھر آپ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار بے نیام کی، رومی سپاہیوں کے ہجوم میں گھس گئے، ان کا ہر قدم آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اسی اسرا میں ایک شخص نے ایک نیزہ آپ کے دل پہ مارا جو آپ کی پشت تک چیرتا ہوا نکل گیا۔ آپ رش آ کر زمین پر تشریف لائے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کا یہ کس قدر بڑا معجزہ ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کس قدر یہ زبردست معجزہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کے چراغ کو، اس چراغ ہدایت کو بجھانے کے لیے صرف کی تھی، آخر کار وہ لوگ اسی شمع ہدایت پر پروانہ وار قربان ہو کر اپنی جانیں قربان کر رہے، اور اس شمع ہدایت پر پروانہ وار اپنی جانیں قربان کر کے دونوں جہاں کی سعادتوں سے بہرہ ہو رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے قرآن پاک کھول کر سامنے رکھتے تھے تو ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور آپ بے خودی کے عالم میں بار بار یہ جملہ دہرایا کرتے تھے، ہوا کلام ربی، ہوا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے ایک مسلمان مجاہد کو انہوں نے دعوت سے مبارزت دی اور اسے قتل کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ کسی نے عرض کیا یہاں تبسم کی وجہ کیا؟ اضحکانی، فرمایا اضحکانی انہما فی درجۃ واحدۃ فی الجنہ، فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ آج یہ دونوں آپس میں جو جنگ کر رہے ہیں جنت میں دونوں کا درجہ ایک ہی ہے۔ اور یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غیبی خبر حضرت اکرمہ کی شہادت پر نظر آئی کہ واقعتاً اللہ کے محبوب نے جو فرمایا تھا وہ انصاری صحابی شہید ہوئے تھے اور حضرت اکرمہ بھی اسلام کی خاطر شہادت کا جام دی گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے اندر غور کریں کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے یا سختی کرنے والوں کے ساتھ کیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ جب تک ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے لیں ہمیں سکون نہیں آتا، جب گالی کے بدلے 10 گالیاں نہ سنا لیں، جب تھوڑی سی سختی کرنے والے کے ساتھ ہم زبردست بدلہ نہ لے لیں ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا، ہمیں قرار نہیں آتا۔ اور ایک طرف ہمارے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سنیے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ، اور یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں جنگ احد کے واقعات میں جس نے جب بھی پڑھا
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصلح کے بارے میں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں اس شخص کا تذکرہ آیا، وحشی بن حرب. اور فتح مکہ کے وقت جن چند افراد کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا ان میں یہ شخص بھی شامل تھا. یہ وہ تھا جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، ان کے مبارک کان کاٹے، ان کی مبارک آنکھیں نکالے. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک ناک کو کاٹا، آپ کے چہرے مبارک کا مصلح کیا. یہ فتح مکہ کے دن طائف کی طرف بھاگ گیا. اس کا اپنا کہنا ہے کہ میں طائف میں تھا، لشکر اسلام نے طائف کا محاصرہ کر لیا. وحشی کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں شام یا یمن چلا جاؤں یا کسی اور ملک میں پناہ لے لوں. میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آدمی نے مجھے کہا ہے وحشی، جو شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے وہ کتنا ہی مجرم ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں میرے دل میں بھی امید کی کرن پیدا ہوئی، ہمت کی، اور میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا. میں نے کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر اٹھائی، دیکھا، فرمایا کیا تم وحشی ہو؟ میں نے عرض کی ہاں. فرمایا بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کیسے میرے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے. مجھے وہ واقعہ سنا. میں نے تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو جاری تھے. اب اندازہ کریں کیفیت کیا ہو. اپنے انتہائی شفیق، انتہائی پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا قاتل سامنے ہے، اپنے چچا کا قاتل سامنے ہے اور مجرم کی طرح سامنے ہے. طاقت میں نہیں ہے، زور میں نہیں ہے، قوت میں نہیں ہے، مجرم کی طرح سامنے ہے. جو چاہے سلوک کرے، قتل کا بدلہ قتل لیں، لیکن قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کریمی پر. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرماتے ہیں وحشی تم میرے سامنے کم آیا کرو، وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو. مجھے اپنے چچا کا وہ چہرہ یاد آ جاتا ہے، مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آ جاتی. پھر وحشی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے لیے بھی معافی ہو سکتی ہے؟ اس امت کے بہترین افراد میں جن کا شمار ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا. اس نے کہا میرا جرم بہت بڑا ہے، مجھے لگتا ہے معافی نہیں ملے گی. ابھی یہ گفتگو جاری تھی. روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آیات قرآنی لے کر حاضر ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارا رب بھی کتنا کریم اور رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کس قدر رحیم و کریم ہے. ایسے جو ہے وہ سخت مجرم کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے معافی عطا کی. انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایسا زبردست اسلام کی خدمت کا کام کیا، ایسا زبردست خدمت کا کام کیا کہ وہ ایک وقت تک اسلام کی مخالفت میں تلوار اٹھاتے تھے اور آج اسلام کے دفاع کے لیے تلوار اٹھاتے تھے. اور
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس میں جب ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان جنگوں میں شریک ہوئے، اور جب مسلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کا مار کا کارزار گرم ہوا تو اسی نیزہ سے جس سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا مسلمہ کذاب کا کام تمام کر دیا۔ اب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کچھ بعید نہیں کہ میرے اس گناہ کی تلافی مسلمہ کذاب کے ذریعے ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اپنے اندر ہم غور کریں، بار بار یہ واقعات ہمیں پکار کر ایک چیز کی دعوت دے رہے کہ ہم اپنے اندر علم پیدا کریں، افو درگزر پیدا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو، جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ان ارشادات کو اگر ہم سامنے رکھیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا اور معاف کرنا اختیار کرو اللہ عز و جل تمہیں معاف فرما دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے سرتاج صاحب معراج محبوب رب بے نیاز عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے اور نہ تکلفاً اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکات العالیہ کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اجتماعات میں، لاکھوں لاکھ کے اجتماعات میں آپ اپنے تمام متعلقین سے معافی مانگتے کہ میری طرف سے کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو، کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو، کسی کی زبان ہاتھ یا اشارے سے دل آزاری کر دی ہو، معافی مانگتے۔ ہم نے ان کے اس انداز کو اپنائیں۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہی ہمیں سوچ دیتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں امیر علیہ سنت کی ان عطا کردہ جو ہے وہ نعمتیں، جو مدنی انعامات ہیں، جو مدنی قافلے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں یہ سعادت بھی مل رہی ہے کہ ہم ان عادتوں کو اپنائیں، ان اخلاق کو اپنائیں، ان عفو درگزر کی ان عادتوں کو اپنائیں، اور پھر یہ جو پاکیزہ وصف ہے اس کے ذریعے الحمدللہ نہ صرف عمل کا جذبہ ملتا ہے بلکہ اسلام کی طرف لوگ مائل بھی ہوتے ہیں۔ اب مدنی چینل کے ذریعے جو سلسلے نشر کیے جاتے ہیں ان میں جو حسن اخلاق کا درس دیا جاتا ہے، جو اسلام کی اصل تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اب اس کی مدنی بہاروں کے کیا کہنے کہ صدیقہ آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ 20 اپریل 2009 بروز پیر شریف باب المدینہ کراچی کے رہائشی تقریباً 50 سالہ ایک غیر مسلم نے جب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا تو الحمدللہ عز و جل متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ان کا اسلامی نام محمد صدیق رکھا گیا۔ وہ جمعرات کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شریک ہوئے اور الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے 12 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بھی بن گئے۔ مدنی قافلے سے واپس آنے کے دوسرے یا تیسرے روز ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی کے نزدیک ایک گاڑی نے انہیں کچل دیا۔
یہ حادثہ جان لیوا ثابت ہوا، یوں وہ اسلام کی انمول دولت سے مالا مال ہونے کے تقریباً 17 یا 18 دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسا کرم ہو گیا جو 50 سالہ وہ شخص جو غیر مسلم تھا، لیکن موت سے 17 یا 18 دن پہلے مدنی چینل کے ذریعے اس تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی، اسلام کا نور مل گیا، اور الحمدللہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اور حادثے کی موت اور یہ شہادت کی موت۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اسلام کی خدمت میں حصہ شامل کریں تو اپنے علاقوں میں، گھروں میں مدنی چینل چلوا دیں، فیضان سنت کا درس شروع کروا دیں، علاقائی دوروں میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جذبہ ملتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اپنا بھی ایمان سلامت رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکی کی دعوت کی دھوم بھی مچے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور خوب خوب سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔